اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرسٹ آف آل یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ویری بیسک تھنگس اباؤٹ نیگوسیشن، ٹھیک ہے، اور دین واٹ از نیگوسیشن۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی، کوئی بھی ایونٹ، اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ دس از نیگوسیشن، واٹ ڈز اٹ مین؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ نیگوسیشن میں ہم اس چیز پر بات کرتے ہیں جس میں ٹرمز آر ناٹ فکسڈ۔ تو آلویز ریممبر کہ نیگوسیشن مینس we discuss the things where the terms are not fixed, and then both the parties, and there are two parties or more than two parties, and they have to come together, sit together and agree or disagree and on the terms that need to be fixed۔ تیسری چیز ہمیشہ یاد رکھیں کہ نیگوسیشن میں اور ڈکٹیشن لینے یا ڈکٹیشن دینے میں فرق ہوتا ہے۔ وہ کیا فرق ہے؟ آپ آتے ہیں، آپ کہتے ہیں آئی وانٹ دس 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 اینڈ دس از فائنل، دس از ڈکٹیشن۔ بٹ وین وی سے نیگوسیشن، تو دین یو کم ود دی مائنڈ سیٹ دیٹ in this process we have to finalize something which is of mutual interest۔ یعنی اس نیگوسیشن میں ظاہر دونوں پارٹیز جو ہوتی ہیں انٹرسٹڈ پارٹیز ہوتی ہیں اور دونوں کے اپنے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں۔ تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ جائیں اور اپنی ساری ٹرمز، اپنی ساری کنڈیشنز منوا لیں اور دوسرے کو ڈرائی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے یہاں ایک میں ریفرنس دوں گا کہ جو کانٹریکٹس ہوتے ہیں، جو نیگوسیشن کے بعد جو کنکلیوڈ ہوتے ہیں، اگر وہ کانٹریکٹ بھی ون سائیڈڈ ہوں، ڈکٹیٹوریل ہوں، دونوں پارٹیز کا انٹرسٹ اس میں پروٹیکٹ نہ کیا گیا ہو، تو ایٹ سرٹن اسٹیج وین اف دی میٹر گوز ٹو دی کورٹ، دین دی کورٹ میں انٹروین دیٹ دیز آر ون سائیڈڈ ایگریمنٹس۔ تو یہ بنیادی طور پہ تین چیزیں آپ سمجھ گئے۔ ایک تو نیگوسیشن اس چیز پہ کی جاتی ہے جس پہ ٹرمز فکس نہیں ہوتی۔ دوسری چیز یہ ہوتی ہے کہ اس میں ظاہر ہے دو سے زیادہ اسٹیک ہولڈرز ہو سکتے ہیں، پارٹیز ہو سکتی ہیں، اور اس میں آپ نے گیو اینڈ ٹیک کرنا ہوتا ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ بارگیننگ کیا ہوتی ہے؟ واٹ از بارگیننگ؟ دیکھیں، بارگیننگ میں وین وی بارگین، وہی بات ہے گیو اینڈ ٹیک۔ تو دونوں پارٹیز یا دو سے زیادہ پارٹیز ہوتی ہیں، وہ گیو اینڈ ٹیک کرتی ہیں۔ وہ ایک ایسے گراؤنڈ پہ آتی ہیں جہاں پہ دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ جو ہیں وہ پروٹیکٹیڈ ہوں، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی جو بارگیننگ کا جو پروسیس ہے، اس میں کیا ہوتا ہے، وی ٹرائی ٹو الائن، وی ٹرائی ٹو ہارمونائز اے سچویشن، کریٹ اے سچویشن، کریٹ دی ٹرمز وچ پروٹیکٹس دی انٹرسٹ آف دی both the parties, and accordingly when the interest of the parties are protected, obviously it will conclude as an agreement۔ تو اچھا، اب جو بارگیننگ میں جو کامن انٹرسٹ ہوتا ہے، اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے۔ ایک چیز ہے ریلیشن، نیچر بٹوین دی پارٹیز، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دوسری پارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ کس سے نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ یو مے بی نیگوشیٹنگ ود یور امپلائر، you may be negotiating with your even the family, your father, mother, on different aspects। You may be negotiating with the vendors, and you may be negotiating with the employees، جیسے in case of unions، ٹھیک ہے۔ تو
آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی اسٹیج پر آپ کی پوزیشن ایسی ہوتی ہے کہ آپ دوسرے آدمی سے کوئی چیز بنوا سکتے ہیں، مگر آپ اس لیول پر نہیں جاتے کہ جس لیول پر آپ کو بینیفٹ تو مل جائے، یا تھوڑی دیر کے لیے یو گیٹ ون اپروچ، ون یو گاٹ سم تھنگ بیٹر، بٹ یو لوز ریلیشنس. تو ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب ہم گیو اینڈ ٹیک کر رہے ہوتے ہیں، نیگوشیٹ کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے وہ ریلیشن شپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور دوسری چیز ہے بارگیننگ کانسیپٹ، کہ ہمارا کانسیپٹ کیا ہے بارگیننگ کا. ٹھیک ہے. کیا ہم گیو اینڈ ٹیک کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم لانگ ٹرم ریلیشن شپ کرنا چاہتے ہیں؟ کیا ہم ایک ایسا ایگریمنٹ کنکلوڈ کرنا چاہتے ہیں جو وائبل ہو، سسٹینیبل ہو اور میوچولی انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہو، یا ہم وی آر گوئنگ فار سیلفش ٹارگیٹس. ٹھیک ہے. اچھا، اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں کہ جب آپ کسی چیز پہ بارگین کرتے ہیں، مثال کے طور پہ آپ بارگین کرتے ہیں کہ بھئی دی پرائس آف دی پروڈکٹ. ٹھیک ہے نا. آپ کا کسٹمر ہے، آپ اس کو ایک پرائس آفر کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ دس از دی پرائس آف دی. کسٹمر کی اپنی نیڈس ہوتی ہیں، اپنی انکم، کسٹمر وانٹس کہ مجھے یہ پرائس ملے. اب اس میں پوزیشن یہ ہے کہ بعض دفعہ آپ کی ایسی مجبوری ہوتی ہے کہ آپ وینڈرز کو زیادہ پرائس نہیں دے سکتے. اسی طریقے سے وینڈر کی بعض دفعہ ایسی مجبوری ہو جاتی ہے کہ وہ جو اس کے پرائس ہیں، اگر اس سے وہ آپ کو زیادہ لو کرے تو ہی کین ناٹ سروائیو. اب یہ ایک ڈیڈ لاک سچویشن آ جاتی ہے. ایسی پوزیشن آتی ہے کہ جہاں دونوں پارٹیز کی ایک ریلیشن شپ ہے، دونوں پارٹیز وانٹس اے وائبل ریلیشن شپ، بٹ دی کسٹمر از انیبل ٹو پے اینڈ دی وینڈر از انیبل ٹو accept the offer because of the profitability reasons. تو ایسے موقع پر ایک چیز ہوتی ہے کہ جو پائی ہے، جو بسکٹ ہے، اس میں سے ون لوز نہیں ہونا چاہیے. تو آپ ایک تو صورت یہ ہے کہ اس کو 60% لے لے، آپ 40% لے، تو آپ لوز کریں گے، وہ گین کرے گا. ٹھیک ہے نا. دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اس پائی کا سائز بڑھا دیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ مثال کے طور پہ وینڈر یہ چاہتا ہے کہ مجھے وینڈر کو آپ نے 100 یونٹ کا آرڈر دیا ہے، رائٹ، اور آپ اس کو ایک پرائس سے زیادہ آفر کر نہیں سکتے. ٹھیک ہے. اب وینڈر پھر آپ یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کی بھی مجبوری ہے، ہماری بھی مجبوری ہے، ہم یہ کرتے ہیں کہ جو 100 یونٹ کے بجائے ہم آپ کو 200 یونٹ دے دیتے ہیں آرڈر. یعنی آپ نے آرڈر کی کوانٹٹی بلک کر دی، بڑھا دی. تو جب کوانٹٹی آپ نے بڑھائی تو وینڈرز کو ظاہر پروفٹ اس کا بڑھ گیا، اس کی یونٹ بڑھ گئے، تو اس نے جو اس کا ایڈیشنل ہوا اس میں سے کچھ پیسے آپ کو ڈسکاؤنٹنگ کر دی. تو اس میں کیا ہوتا ہے، کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ دی وینڈرز اینڈ بوتھ دی پارٹیز، نیگوشیٹنگ پارٹیز آر دی پارٹنرز اینڈ دے ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ایچ ادرز پوزیشن، کہ کہاں ہم نے اس کو کرنا ہے، کہاں کنکلیوڈ کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے. اور دوسرا چیز ہوتی ہے نیچر آف ایشوز کیا ہیں. ٹھیک ہے. ونس لوز جو سچویشن ہوتی ہے وہ وائبل نہیں ہوتی، لانگ ٹرم نہیں ہوتی. اس لیے آپ نے جب کسی سے بھی آپ نیگوشیٹ کریں، مثال طور پہ ایک امپلائی کے ساتھ آپ سیلری نیگوشیٹ کر رہے ہیں، اگر اس کے پاس جاب نہیں ہے، مجبوری میں آپ نے اس سے مارکیٹ اس کی جو ورتھ ہے اس سے کم پہ ایگری کر بھی لیا، تو امپلائی ول ناٹ بی موٹیویٹیڈ. He will not be retained could not be retained for a longer period of time. It means, yes, in short term you win, but in long term you lose. When the employee leaves, when the employee fail to give good results, good targets because of the demotivation. ٹھیک ہے نا. تو اچھا دوسری چیز یہ ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ جن لوگوں سے آپ نیگوشیٹ کرتے ہیں، ایک تو وہ ہوتا ہے آپ بازار جاتے ہیں، دکان پہ خریدتے ہیں اور نیگوشیٹ کرتے ہیں اور آ جاتے ہیں، وہ ریلیشن شپ اسی وقت ختم ہو جاتی ہے، ایگزسٹ ہوتی ہے، ایک ایونٹ بیسڈ ہوتی ہے. لیکن کچھ جو لانگ ٹرم ریلیشن شپس ہوتی ہیں اس میں آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ
یہ اٹ شوڈ ورک. فار ایگزامپل آئی واز وتھ فائزر ایز اے ہیڈ آف سپلائی چین. تو ہمارا کمپنی کا ایک وہ تھا, ایک ویلیو تھی کہ always give a reasonable profit to your vendors. Why? They were not asking us to get maximum discount and minimum price. They were saying because they feel the vendors are partners. Then when we purchase something from them and give them a reasonable profit, then they value us as a customer, and they ensure that the goods supplied to us are of good quality. تو آپ ہمیشہ یاد رکھیں, کسی سے اگر آپ کچھ ایسی ڈیل کر بھی لیں جس میں وہ مطلب کہ ون لوز سچویشن ہو جائے, تو وہ چیزیں سسٹینیبل نہیں ہو سکتی ہیں, ٹھیک ہے نا, لاجیکل نہیں ہوتی ہیں. تو ہمیشہ جو ہے نا آپ ایک ایسا ایگریمنٹ کریں, ایسے نیگوسیشن کریں جو کہ لانگ ٹرم ہوں, سسٹینیبل ہوں, اور وہ اسی وقت ہو سکتے ہیں جب دونوں پارٹیز کو ون ون سچویشن میں ہونا چاہیے. تیسری چیز ایک چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے, ٹائم. اب آپ جب نیگوشیشن آپ کرتے ہیں, مثال طور پہ میں پلانٹ آپریٹ کر رہا ہوں, میرے پاس را مٹیریل ختم ہو گیا ہے, اور اگر مجھے را مٹیریل نہیں ملا ٹائملی تو میرا پلانٹ بند ہو جائے گا, اینڈ آئی مے انکر ہیوی لاسز. تو اس وقت میں بھی اس ٹائم پر آئی کوڈ ناٹ گو فار ہارڈ نیگوسیشن, اینڈ آئی ایکسیپٹ whatever the price vendor is giving to me. But also if the vendor, realizing my position, give me a unreasonable price, then obviously I may get the price but the product that time, but in long term I will not be happy with him, and accordingly our future relationship may spoil. اسی طرح جیسے یونین کے ایگریمنٹس ہوتے ہیں, تو یونینس کی کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موقع پہ اس کو ایگریمنٹ کو لے جائیں جہاں پر آپ کو مینجمنٹ پریشر میں آ جائے. مثال طور پہ مینجمنٹ میں ہائی پیک ٹائمس ہیں, آپ کی پروڈکٹیوٹی ہائی کرنی ہے, سارے مارکیٹ کو گڈس ڈیلیور کرنی ہے, اس موقع پر اگر ورکرس احتجاج کریں, یہ کریں, تو مینجمنٹ پریشر میں آتی ہے. اسی طرح مینجمنٹ کی کوشش ہو سکتی ہے کہ ہم ورکرس کو ٹائم کو یوز ایز اے ٹول. فار ایگزامپل اکثر یہ ہوتا ہے کہ جب نیگوسیشن ہو رہے ہوتے ہیں, اور اگر رمضان کا پیریڈ نزدیک ہوتا ہے, تو ورکرس کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمارے نیگوسیشن جو ہے رمضان سے پہلے, عید سے پہلے ہو جائیں, تاکہ عید سے پہلے ان کو انسینٹیو وغیرہ سب مل جائیں. تو یونین پہ پریشر ہوتا ہے ورکرس کا کہ کنکلوڈ دی ایگریمنٹ بیفور عید. تو مینجمنٹ کین یوز دس ایز اے ٹول. لیکن بہرحال یہ, اور تیسری اور ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے بیلنس آف پاور. ٹھیک ہے, جہاں بیلنس آف پاور ہوتا ہے, اور وہاں پہ آبویسلی ایک بیٹر نیگوسیشنس ہوتے ہیں, میوچل انٹرسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے. اور جہاں پر بیلنس آف پاور نہیں ہوتا ہے, اب جیسے فار ایگزامپل امپلائی اینڈ امپلائر, تو امپلائر ہیز اے پاور, لاٹ آف پاور ہی کین, اور اگر جاب لیس ہے اور امپلائیز کے لیے ایشوز ہیں, تو ظاہر ہے وہ امپلائیز ایک ویک پوزیشن میں ہوتا ہے. تو اس موقع پر امپلائر کوڈ جو بیلنس آف پاور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. اس کے مقابلے میں دوسرا امپلائی ہے, ہی ہیز اے گڈ جاب, ہی از آلریڈی ورکنگ. تو جب وہ نیگوشیٹ کرتا ہے, تو امپلائر نیڈ دی ٹیلنٹ, اینڈ دی ٹیلنٹ ہیز دی آپشنس. تو دین دے آر ان اے بیلنس آف پاور, اینڈ دے کین اسٹرائک اے بیٹر نیگوسیشن. امپلائر کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں اس کو ایک ریکوائرڈ اس کے جو فیئر پرائس ہے وہ سیلری آفر نہیں کروں گا, تو ہی ول ناٹ کم. اسی طرح اس جو امپلائی کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ اس کی مارکیٹ ورتھ کتنا ہے, اینڈ واٹ ہی ہیز ٹو گیٹ ٹو لیو دی فرسٹ جاب. تو یہ اس میں امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ نیگوسیشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ہوک اینڈ کروک, یوزنگ آور پاور, یوزنگ آور پوزیشن, ہم نے کسی دوسرے آدمی سے کتنا جیت لیا, کتنا اس کو ہم نے دبا دیا, کتنا اس کو ہم نے پریشر کر دیا. اگر اس طرح چیز ہو, دس از ناٹ اے نیگوسیشن. تو نیگوسیشن از سم تھنگ ویئر یو کم ٹو پروٹیکٹ دی انٹرسٹ آف بوتھ دی پارٹیز, which is balanced, which is equitable, which is reasonable, and such kind of agreements are sustainable. So this is my first video. آپ اس کو دیکھنے کے بعد I will put the questions on discussion forum.
آپ اس پہ پھر اس کو رسپونڈ کریں. شکریہ.